الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں، اے ایمان والو اللہ پاک کے سے تم ڈرتے رہا کرو اور نیک لوگ کے ساتھ رہا کریں. اللہ جل شانہ ہم کو تقوی کا راستہ بتاتا ہے. اللہ جل کا فرمان مبارک ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں تقوی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں تم نیک لوگ کے ساتھ رہا کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. ہم تقوی کی تلاش کرتے ہیں، نیک لوگ تقوی کی تلاش کرتے ہیں. ہمیں کیسے تقوی ملے گا؟ اللہ پاک سے خوف خدا ہمارے دل کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ پاک کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جس کے اندر تقوی ہوگا اس کو 2 جنتیں ملے گی. ابھی اللہ جل شانہ فرمان مبارک ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ تقوی تم کو کیسے حاصل ہوگا. وہ نیک لوگ کے ساتھ آپ رہا کریں. پہلے ہم قرآن پاک عظیم شان کی طرف آتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اللہ جل شانہ کا فرمان ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، مکمل طریقے پہ تفصیل بھی بیان کی، ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کی، اور ہدایت اور رحمت ہے. یہ اللہ جل شانہ نے کیوں کس پر اتارا؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، رجال اللہ بنا انسان پر نازل فرمایا. اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی پھر اسے کیسے بنے؟ فرعون نے اپنی جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا منصوبہ تو فرعون کے لیے بنایا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اللہ جل شانہ ان کو ہدایت نصیب فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا کریم اللہ، میں تو سارا ترتیب جو بنایا تھا، جادوگر جمع کیے تھے اور جتنے لوگ آئے ترتیب میں نے بنایا وہ تو میں نے فرعون کے لیے بنایا کہ فرعون کو ہدایت ملے. اللہ جل نے فرمایا اے موسیٰ، انہی جادوگروں نے، فرعون کے لوگوں نے آپ جیسا شکل اختیار کیا ہوا تھا، اس وجہ سے فرعون کو میں نے ہدایت نہیں دی اور انہی کو میں نے ہدایت دی. آپ جیسے شکل اختیار کیا تھا، رجال اللہ جیسے شکل اختیار کیا تھا، تو اس وجہ سے تو اس میں تقوی تمہیں کب پیدا ہوگا؟ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر لے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا. انہی لوگوں کو پھر تقوی ملا، ایمان اتنا کامل ہوا کہ ہمارا 60 سال بندے کا اتنا ایمان زیادہ کامل نہیں ہوتا ہے جتنے کہ انہی جادوگر جو مسلمان ہوئے ان کو اتنا ایمان ملا. انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تم جتنا کرنا چاہتے ہو کر لو، اب دنیا میں کر سکتے ہو، موت کے بعد نہیں کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان، اے فرعون ہم آپ سے بالکل منحرف ہو گئے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو یہ بات، اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں سورہ نحل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن پاک عظیم الشان سارے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہیں، ہدایت بھی ہیں. کس پر اتارا؟ امام الانبیاء علیہ السلام پر. ابھی جنہوں نے لوگوں نے، صحابہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کا صحبت اختیار کیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم اقتداء کرو گے تم منزل مقصود تک تم پہنچو گے. کیوں؟ صحابہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کا صحبت اختیار کیا تھا، تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے. ابھی بات ہمیں اور آپ تک پہنچ گئی، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کے اندر 3 صفات ہو آپ ان کی صحبت اختیار کر لیں. پہلی بات، جب آپ اس کو دیکھیں
آپ کی نظر اس پہ پڑے، آپ کو اللہ جل شانہ یاد آ جائے۔ دوسری بات، اس کی عمل سے، وہ جو عمل کرتا ہے تمہارے آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تیسری بات، اس کے علم سے، تمہاری اس کے عمل سے اور تمہارا اضافہ بھی ہو جائے، تمہارا علم، ان کی کلام سے تمہارے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ 3 صفات جس کے اندر ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نیک لوگ ہیں نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت کب اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کہنے والا اللہ اللہ موجود ہوگا۔ اس دور میں ہر جگہ پہ لفظ اللہ بولا جاتا ہے۔ ابھی یہاں ہمارے ہاں عشاء کا ٹائم ہے، ایسے وقت بھی ہوگا، ایسے ممالک بھی ہوں گے جن ممالک میں صبح کا وقت، فجر کا وقت داخل ہوگا، ابھی وہاں اذان ہوگی، لفظ اللہ بلند کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا جب اللہ اللہ والے لوگ موجود ہیں تو ان قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بہت غلط سوال ہے کہ آج کے دور میں نیک لوگ ہیں نہیں۔ 3 صفات کا آپ دیکھا کریں، اتباع سنت والے لوگ کی صحبت اختیار کر لیں تو آپ کو یہ فوائد ملیں گے، تقویٰ ملے گا، تقویٰ کے دنیاوی اعتبار سے تمہارے رزق میں برکت ہوگا، آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو اس آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔